کہ یہ جو آپ کی مسجد نبوی ہے، اس مسجد نبوی کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کے دروازے رات کو بند نہیں ہوتے۔ کعبۃ اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، دن کو بھی کھلے رہتے ہیں، رات کو بھی کھلے رہتے ہیں، لیکن مسجد نبوی کے جو دروازے، یہ مسجد نبوی کے دروازے رات کو بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ پاکستان سے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت سعودی عرب گئی، اور سعودی عرب جب گئی تو سعودی عرب کے علماء نے اس پاکستانی علماء کی جماعت کے سامنے ایک سوال رکھا، اور وہ سوال یہ رکھا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا بیان ہے، اور واقعتاً ہے، تبیان لکل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کرتا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتلائیے اور قرآن سے ہمیں جواب دیجئے کہ مسجد نبوی کے دروازے رات کو کیوں بند ہو جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے دروازے کیوں رات کو کھلے رہتے ہیں؟ قرآن سے اس کا جواب ہمیں چاہیے، قرآنی الفاظ کے ذریعے سے، قرآنی آیات سے آپ نے ہمیں جواب دینا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اس میں قرآن اور حدیث کی کیا بات ہے؟ نور الدین زنگی بادشاہ تھا، اس کے دور کے اندر عیسائیوں نے ایک بدماشی کی تھی، اور انہوں نے روزہ اطہر کے اندر گھس کر اور سرنگ کھود کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر نکالنے کی کوشش اور مذموم سازش کی تھی۔ تو یہ نور الدین جو زنگی بادشاہ ہے، اس نے پھر لوہا پگھلا کر، سیسا پگھلا کر دیوار بنا دی چاروں طرف، سیفٹی کے لیے اور حفاظت کے لیے۔ تو اور اس کے بعد مسجد نبی کے دروازے جو ہے نا رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ تو علماء کرام نے کہا کہ یہ سبب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا قرآن اور حدیث میں تذکرہ ہم کیسے ڈھونڈیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے اور قرآن میں یہ بیان کہاں پر ہے کہ مسجد نبی کے دروازے کیوں بند ہو جاتے ہیں رات کو اور کعبۃ اللہ کے دروازے کیوں کھلے رہتے ہیں؟ تو اس وقت سید بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے مادر علمی جامعہ بنوری ٹاؤن کے بانی اور محتمم ہیں، وہ بھی موجود تھے، اور دیگر اکابر علماء کرام پر موجود تھے۔ ان اکابر علماء میں ایک حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کو دنیا حافظ الحدیث کہتی ہے، آپ حدیث مبارکہ کے حافظ ہیں، ساری حدیث مبارکہ آپ کو یاد ہے، تو آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور قرآن سے اس کا جواب دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے قرآن کی کسی آیت کے اندر کوئی اشکال یا کسی قسم کا کوئی علمی نقطہ ڈھونڈنا ہوتا ہے تو میں کعبۃ اللہ پر نظر ڈالتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی تفسیر میرے سامنے کھول دیتے ہیں، اور جب احادیث مبارکہ میں مجھے کوئی اشکال یا اس سے کوئی علمی نقطہ میں نے اخذ کرنا ہوتا ہے تو میں روزہ اطہر کی طرف دیکھتا ہوں، اس حدیث مبارکہ کی جو مشکلات ہیں وہ میرے حل ہو جاتی ہیں، احادیث مبارکہ میرے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ پر یوں نظر ڈالی تو فوراً ذہن میں یہ آیت مبارکہ آ گئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور مسجد نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند بھی آ سکتی ہے، اونگ بھی آ سکتی ہے۔ کعبۃ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ خالق ہے، اور اللہ ایسا خالق ہے، اللہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے، تو جو مخلوق ہے اس کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، اس لیے مسجد نبوی کے دروازے بند ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے، اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اس لیے خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے دروازے دن کو بھی کھلے رہتے ہیں، رات کو بھی کھلے رہتے ہیں۔